وبرکاتہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شہادت اور جس مقصد کے لیے آپ اپنے خانوادے کو لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچے، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج چند کلمات اس حوالے سے ذکر کرنے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا جو خاندان ہے، اس خاندان سے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا عقیدت اور کیا محبت تھی۔ واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم کے الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے کہ ان کی آپس میں بڑی محبت، بڑی عقیدت ہے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ اور اہل بیت ہیں جنہوں نے مل کر دین اسلام کی تبلیغ عام کی، اسلام کو پھیلایا۔ نبی علیہ السلام کے وہ مقدس صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام پر وقف کر دیں، اور صحابہ کرام یہ شروع سے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بڑی تعظیم فرماتے تھے، بڑا ان سے پیار کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، اور فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں حسن سلوک، صلہ رحمی اپنے خاندان سے زیادہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ خود بھی تعظیم فرماتے ہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعظیم صحابہ کرام کرتے تھے، اس نسبت کی وجہ سے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کے چچا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اٹھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان کی دستبوسی کرتے، ان کا احترام کرتے، عزت کرتے کہ نبی علیہ السلام کی یہ چچا جان ہے۔ اتنی تعظیم صحابہ کرتے تھے اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سواری پر سوار تھے، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گزرے، آپ نیچے اتر آئے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزر گئے تو پھر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی اپنی سواری پر سوار ہوئے کہ پہلے رسول اللہ کے چچا یہاں سے گزر جائیں، پھر ہم سواری کی حالت میں آگے جائیں گے۔ سواری سے نیچے آ گئے، اتنا احترام فرمایا نبی علیہ السلام کے
چچا کا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عقبہ بن حارث بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ باہر تشریف لے کر چلے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. امام حسن بچوں میں نہ کھیل رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا, اپنے کندھوں پر سوار کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے فرمانے لگے, اے علی, حسن پیارے بیٹے کی جو صورت ہے آپ سے نہیں ملتی بلکہ ان کی صورت اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے. یہ بڑے خوبصورت حسین و جمیل ہے. ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے حضرت سیدنا امام حسن پاک. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک وقت کے خلیفہ ہیں اور اپنے کندھوں پہ نبی علیہ السلام کے نواسے کو سوار کیا ہے. تو یہ وہی کندھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, یہ وہی کندھے ہیں, یہ وہی سینہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کے قدم اقدس لگے ہیں, اور یہ وہی کندھے ہیں جن پر سوار کر کے غار ثور پر صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کر گئے تھے. یہ وہی کندھے ہیں جن کندھوں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو سوار کیا تھا. اب آپ دیکھیں, قرآن یہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے قسم ہے اس سرزمین کی, سرزمین مکہ کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی. کیوں مولا تو نے قسم کیوں اٹھائی اس عظمت والی سرزمین کی؟ تیرا گھر موجود ہے. فرمایا ہمارا گھر تو ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, چلتے ہیں, آپ کے قدم اقدس اس سرزمین پر لگی ہے, ہم اس لیے اس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. اب جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم لگیں, اللہ رب العزت اس زمین کی قسمیں اٹھائے تو وہ سینے کا کیا عالم ہوگا کہ جس سینے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں گے. وہ سینہ عظمتوں والا نہیں, وہ سینہ شانوں والا نہیں, وہ کندھے کتنے عظمتوں والے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام سوار ہو کر گئے. اور پھر آپ نے انہی کندھوں پر حضرت سیدنا امام حسن کو سوار کیا, ان کو اپنے کندھوں پر چڑھا. آج کچھ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی مثل شبیہ بنا کر, اس کو سجا کر, اس کو اچھے طریقے سے بالکل نکھار کر اپنے ماحول میں پیش کرتے ہیں, پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کے نیچے سے گزرتے ہیں, اسے ہاتھ لگا کے وہاں پر منتیں مانگتے ہیں, کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہوئی. بھائی کیوں؟ یہ تو ایک گھوڑا ہے, اور وہ گھوڑا کہنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام حسین کی سواری ہے, یہ اس کی مثل, یہ ہمارا معزز, ہم میں سے سب میں سے معزز یہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ اس کو سمجھتے ہیں. بھائی آپ ایسی چیز جو بعینی ہی امام حسین کی نہیں ہے بلکہ اس کی مثل بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی سواری پر سیدنا امام حسین سوار ہوئے تھے. کیسی عقیدت, کیسا احترام ہے کہ اس سواری کی مثل شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں
جس پر امام حسین سوار ہوئے تھے وہ حقیقت میں بعینی ہی وہ سواری نہیں ہے، تو اس عظیم ہستی کی تعظیم کیوں نہیں کرتے جس پر مصطفیٰ بھی سوار ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوار ہوئے، اور آپ کے نواسے امام حسن بھی سوار ہوئے۔ وہ بعینی ہی تعظیم کے حقدار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ امام حسین تو جس سواری پر سوار ہوئے وہ سواری بھی نہ ہو، اس کی آپ تشبیہ بنا کر، اس کی شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کریں، اور وہ صحابی رسول، وہ عظمت والی شخصیت جن کے کندھوں پر امام حسین کے نانا سوار ہوئے ہیں، ان کندھوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی تعظیم یہ عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور تعظیم بھول جائے، سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا ایمان کا رستہ بھول چکے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی صحابیت قطعی طور پر قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کے حوالے سے آپ کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کا جو آپس میں محبت والا تعلق ہے اس کو خراب نہ کیا جائے۔ ایسے ہی امام حسین کی محبت کی آڑ لے کر، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کر کسی بھی عظیم نفوس قدسیہ صحابہ کرام پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ بھائی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن اپنا سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل ہوئیں، آپ جب بیمار ہوئیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ اس غم کو برداشت نہ کر سکیں، علیل ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے شہزادی کونین کی خدمت کرنی ہے۔ بیسیوں سینکڑوں ہزاروں باندیاں موجود تھی، کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، میں اگرچہ وقت کا خلیفہ ہوں، میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار غار ہوں، آپ نے اے میری زوجہ، آپ وقت کے امیر کی خلیفہ ہیں، ابو بکر کی زوجہ ہیں، تو آپ خود جائیں گی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کریں گی، ان کا احترام کریں گی۔ کتنی محبت ہے، کتنا احترام، کتنی عقیدت ہے کہ اپنی زوجہ کو بیچ رہے ہیں کہ آپ نے سیدہ فاطمہ کا احترام کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کا انداز ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھ لیں، آپ نے بھی یہ جملے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ آپ کے خاندان سے محبت ہے۔ محبتوں کا اظہار بھی کیا، پھر صرف منہ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، عمل سے بھی کیا۔ ایک دن کپڑے آئے مال غنیمت میں، آپ نے صحابہ کرام اور ان کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ آپ نے دیکھا حسنین کریمین کو نہیں دیے، ان کپڑوں میں وہ قیمتی کپڑے نہیں تھے، جس قدر امام حسن اور حسین کو کپڑے دینے چاہیے تھے اس قدر قیمتی نہیں تھے۔ پھر آپ نے اسپیشل 2 قیمتی جبے تیار کر کے حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کی، کہا آج مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے قیمتی تحفہ سرکار کائنات کے نواسوں کو عطا کر دیا ہے۔ اور ان کا وظیفہ بھی اپنے بیٹے کے وظیفے سے زیادہ رکھا، مقرر کیا۔ جب بیٹے نے سوال کیا، عمر بن خطاب آپ وقت کے خلیفہ ہیں،
عدل کریں، انصاف کریں. آپ نے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ میرا تھوڑا اور حسنین کریمین کا زیادہ. آپ نے فرمایا عمر نے عدل ہی کیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بتاؤ، جیسے حسنین کریمین کے بابا ہیں ویسے تمہارے بابا ہیں؟ کہا بتاؤ، جیسے حسنین کریمین کے نانا ہیں کیا تمہارے ویسے نانا ہیں؟ کیا جیسے ان کی نانی ہے تمہاری نانی بھی ویسی ہے؟ کیا جیسے ان کی ماں ہے جنتی خواتین کی سردار تمہاری ماں بھی ویسی ہے؟ کہا نہیں. کہا جب ویسی نہیں تو وظیفہ کیسے برابر دے سکتا ہو؟ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ احترام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے انداز تھے. اور پھر دیکھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان بھی احترام کرتے تھے اہل بیت اطہار کے خاندان کا، بڑا احترام فرماتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی خود شانیں سنتے تھے اور آپ کی خدمت میں 10,000 20,000 لاکھ کے قریب اور ایک مرتبہ تو 40 کروڑ کے قریب نذرانہ امام حسن کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ نے پیش فرمایا، سب سے زیادہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی تعظیم اور تکریم پوری دنیا میں عام ہو سکے. تو یہ بات یاد رکھیں. مختصر بات یہ ہے، آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص وہ جیسا بھی ہو، اسے دنیاوی جتنی بھی جاہ و جلال ملا ہو، عزتیں ملی ہو، احترام ملا ہو، وہ اپنے عہدے کا ناجائز اہتمام، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی صحابی رسول پر بکواس نہیں کر سکتا. وہ کسی صحابی کے بارے میں بات کرے. آج کا ایک ایسا شخص یوٹیوبر رجب بٹ، آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑا یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہے. اس شخص نے یزید کے جد کا لفظ استعمال کر کے لعنت بیچتے ہوئے حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا. اور یہ اس کا تازہ ترین بیان موجود ہے. یہ وہی شخص ہے جو سارا سال اپنی بہنوں کو نچاتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر پورے سوشل میڈیا ٹک ٹاکر استعمال کرنے والوں کو داخل کیا ہے اور ویلاگ بنا کر اپنے گھر کے پردے کو ظاہر کر دیا. اور پیسہ عیش و عشرت میں اتنا فضول پیسہ یہ لٹاتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے اور گانوں کے اوپر لپ سنگ کرتا ہے، وہاں سے ویوز حاصل کر کے، حرام کی کمائی حاصل کر کے. اور یہ بہت بڑا سخی اور امام حسین کی محبت میں یہ محرموں میں آ کر زنجیر زنی کر کے اور پٹ پٹیا کر کے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں امام حسین کا بڑا چاہنے والا ہوں، بڑی محبت والا ہوں. سارا سال ناچ گانے، سارا سال بغیرتی. اور ایسا شخص اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف بونکے تو ایسے شخص کو لگام ڈالنی چاہیے، ورنہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بڑے غلام موجود ہیں لگام ڈالنے والے. پھر کوئی قدم اٹھائے گا تو پریشان ہوں گے. اداروں کو چاہیے ایسے لوگوں کو لگام دے. دیکھیں میں آن دا ریکارڈ سارے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں، کوئی شخص کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا کسی سے کوئی اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے، جس مرضی مسلک سے تعلق رکھے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو بونکے گا اس کتے کی زبان کھینچ دی جائے گی. صحابہ کرام کی آڑ بنا کے اہل بیت کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اہل بیت کی محبت کی آڑ بنا کے کسی صحابی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. امام حسن یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا جملہ، فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، ان قریب یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اور آپ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، شرائط کے ساتھ کی، آپ نے ساری شرائط قبول کی، امت کا شرازہ بکھرنے سے روک دیا، تو اب کیوں ان عظیم ہستیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے عوام میں انتشار پھیلایا جاتا؟ کوئی جو مرضی کرے، جیسا مرضی کرتا رہے، لیکن
وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھے، جتنی مرضی اس کی پاور ہو، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا کہ ان کے حوالے سے جن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے حوالے سے کوئی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ، وحشی بن حرب، جتنے رسول اللہ کے صحابہ ہیں سب قابل تعظیم ہیں۔ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری جب بوٹیاں نکلیں، ہمیں شہید کر دیا جائے تو ہماری ایک ایک بوٹی پہ علی علی لکھا ہوگا، لیکن ہم کسی بھی 2 نمبر شخص کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کے خلاف نہیں بھونکنے دیں گے۔ اپنی زبانیں بند کر کے رکھیں ورنہ زبانیں کھینچ دی جائیں گی۔ اور اعلیٰ حضرت کا آخر میں فتویٰ سناتا ہوں، آپ نے بڑی پیاری بات کی، ایک شعر میں بھی مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا حق بدست حیدر قرار، امیر معاویہ اور حضرت علی کے معاملے میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہماری عقیدت امیر معاویہ سے بھی ہے، تعظیم ان کی بھی کرنی ہے، تعظیم ان کی بھی کرنی ہے، اور ان پر طعن و تشنیع کرنے والا فاجر و فاسق اور ایسا شخص ہے کہ جس کے خاتمہ بالخیر ہونے میں خطرہ ہے، جو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرے گا۔ اور فرمایا جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی پر بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے۔ ہم بھائی ہمیں جو اہل بیت کی عقیدت سکھائی ہے نا، احترام ہم نے سیکھا ہے، یہ بھی ہم نے احترام صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے سکھایا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا خاندان تعظیم والا ہے، عزت والا ہے، اہل بیت بھی ہمارے سردار ہیں، صحابہ اکرام بھی ہمارے سردار ہیں۔ ان دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔